مرشد لوگ اپنے مریدوں سے کوئی خاص ذکر پڑھاتے ہیں اور کسی کو بتانے سے انکار کرتے ہیں۔ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ اگر وہ ذکر قرآن اور حدیث سے ہیں تو پھر دوسروں سے چھپاتے کیوں ہیں؟ اور اگر وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں تو ہمیں ایسے ذکر کی پہلے ضرورت نہیں ہے۔ ان مرشدوں سے بچو، ان بابوں پیروں سے بچو۔ یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے، جملہ سخت ہے لیکن مجبور ہوں، بعض دفعہ ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے۔ تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دینا، شفا ہوگی تو انشاءاللہ دعا بھی دو گے۔ یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے عزتوں کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو۔ نہیں یقین؟ وہ دور گزر گیا جب کہنے والے کہا کرتے تھے فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے۔ اب تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہم نے کہا تھا یہ پیر، یہ مرشد، یہ تعویذ فروش، یہ تعویذ گنڈے کا دھندا کرنے والے عزت کے ڈاکو ہیں، مال کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایمان کے ڈاکو کیسے کہ یہ شرک کرواتے ہیں آپ سے؟ عزتوں کے ڈاکو کیسے؟ نہیں یقین؟ تو آج سے 1.5 مہینہ پہلے گجرانوالہ کے اندر پیر سلیم قادری صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ قادری صاحب نرینہ اولاد کے تعویذ دیا کرتے تھے۔ یہ خبر اگر ہم دیں تو لوگ کہیں گے انٹرنیٹ تو آپ پہ بنا چھڑے ہیں، جو بھی ہم ثبوت اپنے فون میں نہ بنا لے، کمپیوٹر تو ہر شے بن جاتی ہے، ساڈے بھی بنا کے دکھا دے ایڈی چھیتی بن جاتی تھے۔ یہ خبر دنیا ٹی وی نے دی ہے۔ کھری بات لقمان کے ساتھ ایک پروگرام چلتا ہے، اس ٹی وی نے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چلائی ہے، پورا 45-40 منٹ کا ایک پروگرام چلایا ہے۔ پیر سلیم قادری گجرانوالہ کا پیر تعویذ دیا کرتا تھا نرینہ اولاد کے لیے، جس کو بیٹے نہیں ہوتے وہ اس سے تعویذ لے۔ اور یہ ظالم، یہ دین و ایمان و عزتوں کا ڈاکو کرتا کیا تھا؟ اس نے اپنا ایک روحانی بستر بنایا ہوا تھا، اور وہ شیطانی بستر۔ لڑکی جس کو اولاد ہونی اس کو کہتا کہ تم اس بستر پہ لیٹ جاؤ، میں تعویذ لکھ کے لا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے وہ تعویذ تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا، پھر روحانی عمل شروع ہوگا۔ یہ روحانیت کے نام پہ شیطانیت کا جال بننے والے شیطان ہیں۔ کہتا روحانی عمل شروع ہوگا، پریشان نہ ہونا، اس عمل کے نتیجے میں ایک روحانی بابا آئے گا، ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں نہیں ہوں گا، ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں وہ کرنی بھرنی دھرنی والا، ملتان والا بابا، بغداد والا بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، نوری علم کا ماہر۔ معاف کرنا شیخ امان اللہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہمارے ہاں سے بابوں کا مطلب بنگالی بابا، ملتانی بابا، کالا بابا، پیلا بابا، کالے پیلے علم کا ماہر کا ایک بابا آئے گا۔ وہ بابا آ کر روحانی عمل شروع کرے گا، ہو سکتا ہے تمہارے جسم کو ٹچ کرے تو پریشان نہ ہونا، وہ روحانیت کے زور پہ اس بیٹے کا جرثومہ تمہارے بطن تک پہنچائے گا۔ یہ جھانسا دے کر ٹی وی رپورٹ کے مطابق 300 عورتوں کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، 300 عورتوں کے ساتھ۔ اور وہ اتنا بڑا مجرم، تعویذ فروش مجرم، کہ اس خبیث نے اس شیطانی بیڈ کے اوپر خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے، 27 CDs اس بدکاری کی جو اس نے بنائی تھی اس کے قبضے سے نکلی۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، جو سب کچھ کرتا رہا، اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ سب بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا، اس کو واپس آتے ہیں اسی پر۔ آپ بیٹا دیں گے؟ نہیں سر، میں سال پہلے سے بند کر دیے، پچھلے 2 سال میں بند کر دیا تھا کام سارا۔
اور خواتین کو آپ نے اپنی زندگی میں بتائیں. ہمارے پاس 27 کی مووی بہت ساری جتنی آپ کے پاس ہے. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا کیا کیا وہ سب پہلے کا میں کارڈ ہوا تھا امریکہ میں ہمارے کارڈ وغیرہ ملا تھا 15 کو 40,000 روپیہ دیا ہے. انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی کے پہلے کس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج دوبارہ پاس دے دی. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جی سر میں نے سب پچھلے روزہ کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں تام نہیں کرتا نہیں. ہم کہا کرتے تھے ان پیروں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لو. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں, یہ مال کے ڈاکو ہیں. ایک اور پیر صاحب نے ایک گھر پہ جا کر قیام کیا. یہ آتے ہیں نا گھروں میں رہنے کے لیے سال دے پیچھو پھیرا مار دینے نذرانے لینے کے لیے. جو ہی آتے ہیں آتے ہی آرڈر کرتے ہیں شاہ صاحب آگے ہیں ہن منجی تے کوئی نہ بوے. سارے گھر والے زمین پہ بیٹھے, شاہ صاحب قبلہ سرکار چارپائی پہ بیٹھے. تمہاری امی, تمہارے ابو, تمہارے دادا, تمہاری دادی, تمہاری بیوی, تمہارے بچے سب زمین پہ سوئیں گے اور شاہ صاحب کہاں بیٹھیں گے؟ چارپائی پہ. اگر تمہارے خاندان میں سے گھرانے میں سے کوئی اور چارپائی پہ بیٹھ گیا تو پیر صاحب کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تمہارے پیر ہیں جن کے دامن میں پھنس کے ایمان, عقیدہ, مال, عزت سب لٹا دیتے ہو. اور جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ مصطفیٰ ہجرت کا سفر کرتے ہوئے قباء میں جب اترے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے. جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے حبیب بیٹھے ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے. لوگ صدیق اکبر کو سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سورج بلند ہوا, دھوپ چڑھی تو ابوبکر صدیق نے چادر مصطفیٰ علیہ السلام کے سر پہ کر کے سایہ کیا. تب پتہ لگا یہ مرید ہے, یہ مرشد ہے. تمہارے مرشدوں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں آتے ہیں بوڑھوں کو بھی زمین پہ لٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آگے بیٹھے نا, تو جو مرید موٹر سائیکل پہ پیر صاحب کو بٹھا کر لایا تھا وہ کہیں دیانی میں اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا. تو باقی جتنا مجمع ہے گستاخ بابی ہون کا پروگرام تو نہیں, پیر نو کانڈ کر کے جا رہے ہیں. تو پیر کو کمر کر کے جا رہا ہے, تیرا کوئی پروگرام چینج کر. کہتا چپ کر جاؤ. پیر کو کمر کر کے جا رہا, 2 گھنٹے میری کمر کے پیچھے بائک پر بیٹھا رہا, تب اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ خبیث آیا, ایک گھر کے اندر قیام کیا, اس نے رہا, خدمتیں کروائی, اور اللہ کی قسم ویڈیو ثبوت ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے, جاتے ہوئے نشہ آور مشروب اس گھر میں رہنے والی BA کی طالبہ لڑکی کو پلا کر اس کی عزت بھی لوٹ گیا اور اس کے زیورات بھی اٹھا کے لے گیا. یہ مرشدوں کے روپ میں, یہ پیروں کے روپ میں. صبح آپ کو خبر لگا کے فارغ ہو جاتا نا پیر صاحب جعلی تھے. جو گھروں میں آ کر یوں پناہ لیتے ہیں یہ جعلی پیر ہوتے ہیں, یہ عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں. اسلام میں جو تعلیمات دی ہیں وہ کھلی اور اوپن ہیں, ان کو لیجئے, ان پہ عمل کیجئے. ان کے تعویذوں پھونکوں کے چکروں میں کبھی نہ آئیے.